السلام علیکم ناظرین، سراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج دن میں ایک خبر گرم ہوئی اور خبر یہ تھی کہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 50 سے زیادہ جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں ان کے نام ECL کے اندر ڈال دیے گئے، یعنی وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی کہ نو فلائی لسٹ میں انہیں ڈال دیا گیا۔ اچھا، میں نے ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، آگے سے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی جان، یعنی وہ ہنس ایسے رہے تھے کہ جیسے میں کوئی بیوقوف ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی جان یہ بتائیں ہم نے گولیوں کی بوچھاڑ میں اپنے بندے ہمارے مارے گئے اور ہم سٹرگل کرتے رہے، یعنی کہ 5 دنوں تک سڑکوں پر ہم نے پمبیری بجا کر رکھی، گولیوں کی بوچھاڑ تھی، تباہی نکل گئی، اور ہم اس لیے کیا کھڑے تھے کہ ہم نے باہر جانا ہے، ہم نے رمبل میں جانا ہے، مڈل ایسٹ جانا ہے، یا برطانیہ جانا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ انہوں نے کہا، ایک دو نے کہا کہ ہم نے عمرہ کرنے جانا تھا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ہماری عبادت یہاں پر لوگوں کے لیے کھڑے ہونا ہے، لہذا ہم ادھر کھڑے ہیں، اور ڈھنکے کی چوٹ پر انہوں نے کہا کہ معاملہ ٹھیک کروائیں گے۔ انہوں نے کہا ECL نہیں، PCL، TCL، GCL، جو کچھ ہے اس کے اندر ہمارے نام ڈالیں، تین دفعہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا اتنے زیادہ ہمارے نام ڈال دیں، اتنے زیادہ نام ڈال دیں کہ یہ ایسی لسٹیں پھٹیں، ہم باہر جائیں گے ہی نہیں، ہم ادھر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کشمیر کا پولیٹیشین اگر وہ کہے گا کہ میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں، ہم انٹری پوائنٹ بند کر کے اس کے راستے روکیں گے کہ نہیں تو ادھر رہ، ہم بھی ادھر رہیں گے، تم بھی ادھر رہو۔ تو ان کا ناظرین بڑا واضح ایک موقف تھا کہ ہم نے اسٹیٹ کو ٹھیک کروانا ہے، ہم نے ریاست کو ٹھیک کروانا ہے، ہم نے ایک نظام کو ٹھیک کروانا ہے، ہم نے شرافت کے ساتھ ایک زندگی جینی ہے، ایک ایسی ریاست کے اندر کہ جہاں پر ہمیں ہمارے والدین کو ایک میڈیکل ایج ہو، جہاں پر ہمارا ٹیسٹ ہو سکے، جہاں پر ہمیں کتا کاٹ جائے تو ہمیں اس کی کم از کم دوائی مل سکے، جہاں پر ہمارا کاروبار چلے، جہاں پر ہمیں بجلی سستی ملے، جہاں پر ہمیں آٹا ہماری جو انکم ہے اس کے مطابق مل سکے، جہاں پر ہم بیکری چلا سکیں، جہاں پر ہم جناب اپنا کوئی نہ کوئی روزگار بارہ چلا سکیں اور شرافت کے ساتھ اپنے لوگوں کے اندر زندگی گزاریں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ آپ اٹھا کر مارتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکل جاؤ، بھاگ جاؤ؟ انہوں نے کہا بھاگیں گے نہیں، ہم یہاں سے کوئی بھی بندہ باہر نہیں جائے گا، ہم ادھر ہی ہیں اور ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو ECL کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی بڑی لسٹ ہے تو اس لسٹ کے ساتھ بلکہ باندھیں، اس لسٹ کو باندھ دیں کہ نا یہ بندے باہر نہیں جائیں گے اور ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ کم از کم نہ ڈسکس کیا کریں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پھر ناظرین کچھ ایک ویژولز آ رہے ہیں ویری انفارچونیٹ کشمیری نوجوانوں کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایک تو پہلے اس چیز کو کنڈیم کریں کھل کر واضح طور پر۔ کل عمر نذیر کشمیری نے ایک ویڈیو جاری کی ہے کہ بھائی جو بھی بندہ اسلام آباد پولیس کی وردی کی ویڈیوز جاری کر رہا ہے وہ بے توقیری کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے اور یہ شرپسندی کر رہا ہے۔ دیٹس ٹرو، دیٹس ویری 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 مچ ٹرو۔ یہ جو پولیس والے تھے جو کشمیر میں گئے تھے، دیکھیں کہیں پر چیزیں اسٹیپ آؤٹ ہو گئی ہوں گی، میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، میں اس کو لے کر حساس ہوں، میں سینسٹیو ہوں، لیکن ناظرین یہ بات سمجھیں کہ جو لوگ وہاں پر گئے تھے بھائی یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جیسے میں اور آپ ہیں، یعنی تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں، پورے مہینے کا خرچ چلتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا یا کسی بھی پولیس کا کسی بھی اتھارٹی کا ناظرین کوئی بندہ اس کی کیا کوئی ذاتی دشمنی ہے کہ وہ وہاں پر جائے اور لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا معاملہ کرے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ڈیوٹی پر مامور لوگ ہیں اور یہ ورکنگ لوگ ہیں، لہذا اس چیز کا احترام کریں۔ وردی جو ہے ناظرین وہ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے، وردی وہ گریس ہے یا یہ اصل چیز ہے، یہ پرائیڈ ہے جس کے لیے یہ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یعنی پولیس کی آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی ایک شناخت ہے، آپ کی ایک پہچان ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے وردیوں کی، ہیلمٹوں کی اور اس طرح کی تصویریں جاری ہوں۔ یہاں پر بھی ناظرین اگر کچھ پولیس والے نچلے لیول پر کر رہے ہیں اور ان کے اندر کھننے سے تھوڑا سا غصہ آ گیا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی وہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے وہاں پر موجود تھے، گماشتے پولیٹیشینز نے یہ زہر گھولا ہے، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں بطور کشمیری اور میں نے چونکہ خود پاکستان کے اندر سارا پڑا ہے، میری زندگی کا یعنی آلموسٹ 1.5 پاکستان کے اندر گزر چکی ہے، لہذا یہ ایسا بالکل بھی نہیں، اور پاکستانی کبھی بھی ایسا محسوس کر ہی نہیں سکتے، یہ ان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یار وہاں پر کشمیر میں کچھ لوگ الگ ہونے کی بات چیت کرتے تو ہم سوراب سے کیسے الگ ہوں گے؟ میں نے کہا یار تو یہ بڑا پیار کرتے ہیں، یہ بہت محبت کرتے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ زہر کچھ پولیٹیشینز نے، کچھ میڈیا کے گروپس نے گھولا ہے۔ اب یہ جو ECL کے اندر ڈالنے والی اگر خبر درست ہے تو یہ بھی زہر گھولنے کی کوشش ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس زہر کو ناظرین پنپنے نہیں دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس زہر کو روکنا ہے۔ یہ پولیس ہماری ہے، یہ کشمیری ہماری ہے، یہ پاکستانی ہمارے ہیں، اس زہر کو ہم نے گلنے نہیں دینا۔ اب ناظرین ایک اور خبر ہے سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے۔ واٹ اے مین، واٹ اے جینٹل، انبلیویبل۔ سینیٹر مشتاق ناظرین امریکہ کی جو ایک ناجائز ریاست ہے یہ اس کے خلاف کھڑا ہوا، اس نے اسلام آباد کے اندر نعرے مارے، یہ بولتا رہا، چیختا رہا، سینیٹر مشتاق کو اسلام آباد کے اندر دھکے مارے گئے، ان کی بیگم کو انہیں گرفتار کیا گیا، انہوں نے دھرنا دیا، وہاں پر گاڑی چڑھا دی گئی ان کے اوپر۔ سینیٹر مشتاق ناظرین سمندر کے راستے نکل پڑا، یہ ایک جنونی تھا، یہ محبت کرنے والا تھا۔ سینیٹر مشتاق ناظرین 25 کروڑ آبادی کے اندر ایک غیرت مند انسان ہے، غیرت مند انسان، وہ ہماری طرح میری طرح بے غیرت نہیں ہے، میری طرح بزدل نہیں ہے، وہ ڈرپوک نہیں ہے۔ ناظرین وہ جا کر ٹکرا گیا ظالم سے۔ سینیٹر مشتاق ایک دنیا بھر کے اندر جو انسانیت کا درد رکھتا ہے، جو انسان ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی حقیقت ہے۔
اس کی حقیقت ہے. اس وقت ناظرین سینیٹر صاحب اسرائیل کے اندر بند ہیں. جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں ٹھیک نہیں ہیں کہ جس جیل کے اندر وہ بند ہیں وہ جیل یعنی ایک گندا ترین یا پھر خراب ترین جیل دنیا بھر میں تصور کیا جاتا ہے. وہاں کا پانی صاف نہیں ہے پینے والا, گندگی ہے بہت زیادہ, کیڑے مکوڑے ہیں, اچھا زہریلے بچھو ہیں وہاں پر. پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو کھانا پینا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے دعائیں کریں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ دفتر خارجہ کی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم عمان کے ذریعے اور مختلف اور ممالک کے ذریعے سینیٹر صاحب کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. تقریباً 170 پلس لوگ واپس آ چکے ہیں, لیکن سینیٹر مشتاق صاحب کی رہائی ابھی تک نہیں ہو سکی. سینیٹر مشتاق ناظرین ایک مجاہد ہے, انبیلیویبل. اس بندے نے ناظرین یہ ایک سچا عاشق رسول ہے, ایک واقعتاً ایک ایسا مسلمان جو غیرت مند ہے, جو کہ دلیر ہے, جو کھڑا ہو سکتا ہے, اور اس نے کھڑے ہو کر دکھایا ہے. پاکستان کے اندر پتہ نہیں ہماری کیا پالیسی ہے, لیکن حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ ریفرنڈم کروا دیں. ایک طرف ٹرمپ کے 20 پوائنٹس اور دوسری طرف سینیٹر مشتاق کی عاجزی. تو پاکستانی آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کس طرف سٹینڈ کرتے ہیں. میں اور آپ ایک کام کر سکتے ہیں ناظرین, سینیٹر مشتاق کے لیے دعائیں کریں. برائے مہربانی آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ ان کے لیے لازمی یہ ویڈیو دیکھتے وقت ویڈیو چھوڑ دیں, کھلی ولی کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے لیے دعا کریں. ایک دفعہ کلو والا پڑھ لیں, لیکن ان کے لیے دعا کریں, ان کی رہائی کے لیے دعا کریں. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کا ہونا پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ناظرین, اب جو خبر ہے, ایک اور خبر ہے, اور یہ بڑی اہم ترین خبر ہے, اور یہ خبر ہے پاکستان کے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک صاحب, ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا. ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹینیور ان کا ختم ہو رہا تھا, لیکن ان کے ٹینیور کو کنٹینیو کروایا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کے رواں سال نومبر میں ریٹائرمنٹ ہونا تھی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک اپنے موجودہ دونوں عہدوں پر اپنی خدمات جاری رکھیں گے. تو جناب عاصم ملک صاحب, محترم عاصم ملک صاحب کنٹینیو کریں گے, اور یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا, ان کی خدمات کا. اچھا, یہ بڑی پرومیننٹ پاکستان کی شخصیت ہیں. حالیہ جو بھی ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, یعنی آپ دیکھیں نا, ایک جو لنچ ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب فیلڈ مارشل صاحب کا, ان کا جو لنچ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, یہ بہت بڑا لنچ ہے, اس کی سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے. اور وہاں پر اگر کوئی بندہ موجود تھا تو وہ محترم عاصم ملک صاحب موجود تھے. پھر ناظرین, انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایک کنفرنٹیشن ہوئی ہے, اس دوران بھی انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا گیا. تو اگر اسطور صاحب کے مطابق, اور ظاہر ٹھیک بات کریں کہ کبھی بھی کوئی ڈسکشن ہوئی تو اور اس لیول پر جا کر ہوئی, تو یہ عاصم ملک صاحب کی اور اجیت دوول کی ہونی ہے. لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں جو کہ سامنے رکھی گئی ہیں, اور ان کے ٹینیور کو مزید کنٹینیو کروایا جا رہا ہے, اور یہ مزید اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا ناظرین, پھر کچھ اور خبریں ہیں, اور ایک خبر تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا, اور جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو ایک ڈرامہ ہے, جو کھیل ہے, اور وہ ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک فرینڈلی میچ بھی نہیں ہے, یہ ایک نوٹنکی ہے, اور یہ نوٹنکی کر رہے ہیں. اور پرانے زمانے میں پرانی فلموں میں ہوتا تھا نا, نوٹنکی دکھانے والے بابے آتے تھے, تو یہ نوٹنکی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ناظرین ایک ہی تھال کے اندر سے کھا رہے ہیں, یہ ایک ہی تھال کے چٹے بٹے, یہ ایک ہی تھال کے اندر یعنی ان کی جو دیگ پک رہی ہے, اس دیگ کے اندر اصل میں جو اپنا حصہ مانگ رہا ہے, یہ سب اسی دیگ کے اندر دیکھ رہے ہیں. آج ناظرین انہیں بے نقاب کر دیا گیا اسد قیصر صاحب کی جانب سے. انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی اگر آپ کے اندر اتنی کوئی شرم ہے, آپ کے اندر اتنی کوئی آپ کے اندر حیا ہے, یا اتنی کوئی آپ کی غیرت یا پولیٹکس جاگ رہی ہے, ہمارے ساتھ ملے حکومت کے خلاف اعتماد کر دیتے ہیں. لیکن ناظرین یہ سب مل کر گاجریں کھا رہے ہیں, یہ سب مل کر ریوڑیاں کھا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب الگ سے کھا رہے ہیں, اور زرداری صاحب الگ سے کھا رہے ہیں. ان کے بچے ان کی پارٹیوں کے پاس ناظرین آئینے عہدے, پھر دوسری طرف وزارتیں, فلانے کی وزارتیں, فلانے کو ان کریں, فلانے کو آؤٹ کریں. تو یہ صرف ایک فرینڈلی ایک نوٹنکی ہے جو کہ پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے, اور لوگوں کے اس کے اندر رتی برابری ٹھنگا انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی پیپلز پارٹی کی بات کے اوپر یقین کرے گا؟ ان کی مورل اتھارٹی یا ان کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں لیجیٹیمیسی ہے پاکستان کے اندر؟ یا مسلم لیگ نون تو یعنی وہ تو ایک تباہی ہے, وہ تو بربادی ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کے اندر بسیں چلائی گئی ہیں ناظرین, بلو بسیں, کہ پتہ نہیں ان کا رنگ کیا گیا, بعد میں وہ بارش ہوئی, رنگ اترا, اندر سے سرخ بسیں نکل آئی. تو ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, اور ان کا کوئی سٹینڈ یا مورل پولیٹیکل گراؤنڈز ہی نہیں ہے کہ لوگ انہیں بیک کریں یا لوگ ان کے ساتھ کسی بھی طور پر سٹینڈ کریں گے. بہرحال ناظرین ایک سازش کامیاب ہوئی ہے, اور یہ سازش علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے. علیمہ خان حالیہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بڑی پرومیننٹ فگر ہیں, مزاحمت کی ہے, ریزسٹ کیا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے, دلیر خاتون ہیں, بہت ہی دلیر خاتون ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کا پیغام باہر لے کر آ رہی تھی. لیکن ظاہر آج خان صاحب نے کہا کہ جناب جو باقی میری بہنیں ہیں انہیں بھی تھوڑا بہت خدمت کا موقع دیں.
نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ باہر آ کر پیغام دیں گی. علیمہ خان کے خلاف ناظرین ایک بڑی گھنونی کمپین کی گئی, بڑی گندی خلیز قسم کی کمپین, اور ان کے خلاف ہر وہ بزدل جو تھا, جو اس کی دلیری سے خوف زدہ تھا, وہ اس کی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کھڑا ہوا. علیمہ خان نے ناظرین پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے, اس اسٹرگل کے لیے, عمران احمد خان نیازی کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے. اس خاتون نے سب کچھ اپنا قربان کیا ہے, اس کے بچے پکڑے گئے وہ کھڑی رہی, اس کے ساتھ خود ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اسے انڈے مارے گئے وہ خاتون کھڑی رہی, ٹاؤٹس کو بھیج کر ناظرین, لفنگوں کو بھیج کر اس خاتون کی بدتمیزی کروائی گئی, وہ خاتون کھڑی رہی, وہ خاتون مسکراتی رہی, وہ خاتون ڈٹی رہی. علیمہ خان خود کو ناظرین اسٹیبلش کر چکی ہے, علیمہ خان اپنا آپ بتا چکی ہے, علیمہ خان شی مینز بزنس. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ اب چیزیں اتنی زیادہ کنفیوز ہو گئی ہیں کہ میرا میسج باہر جانا ضروری ہے, لہذا باقی بہنوں کو اب خدمت کا موقع دیں. ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جو یہ, بلکہ میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ محسن نقوی صاحب نے پوچھا تھا کہ کس نے عمران خان کو آفر دی تھی پاکستان سے باہر جانے کی, تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو آفر دینے کا علیمہ خان نے انکشاف کر دیا کہ 4 اگست کو گرفتاری سے ایک دن قبل برٹش فارن سیکرٹری نے عمران خان کو آفر دی. پھر آفر آئی, محسن نقوی کہتا ہے کہ نام بتاؤ, تو برٹش فارن سیکرٹری, آپ اندازہ لگائیں کہ جناب یہ برٹش فارن سیکرٹری یعنی کہ جو برطانیہ کی جو آفیشلز ہیں یہاں پر, وہ آفرز بھی دے رہے ہیں اور وہ باقاعدہ سے میڈیٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان پاکستان سے باہر چلا جائے اور عمران خان پیچھے ہٹ جائے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.